لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا، کچھ دیر اللہ کا تذکرہ کر دینا، یہ کائنات اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں؟ یہ زبان اس قابل نہیں ہے، گوشت کی بنی ہوئی یہ زبان، وہ اتنے بڑے خالق کو یاد کرے، اتنے بڑے خالق کا تذکرہ کرے۔ اس کان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا نام اس کی سماعت سے ٹکرائیں، لیکن خالص اللہ کا کرم اور عنایتیں ہیں کہ اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں کہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، جی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا، ارے میاں یہ کیا کم دولت ہے، کتنی گندی زبان ہے، اتنی بری آنکھیں ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی، اللہ نے اپنا نام سننے کی توفیق دی۔ بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو وہ دین کی بات سننے کی توفیق چھین لے گا، دین کی بات میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، دینداروں کی باتوں میں برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو اہل کفر کوششیں کرتے ہیں وہ پہلی کوشش یہی کرتے ہیں کہ مولانا سے ملا بنا دیا جائے، کہ مولوی صاحب سے مولی صاحب بنا دیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل سے ادب احترام نکل جائے۔ جب اہل علم کا ادب دل سے نکل جائے گا، ان کا وقار اور درجہ دل سے نکل جائے گا، تو پھر تباہی بالکل آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ کبھی نظر آئے گا یہ لوگ لالچی ہوتے ہیں، کبھی نظر آئے گا یہ لوگ بھوکے ننگے ہوتے ہیں، کبھی نظر آئے گا کہ یہ لوگ کسی حرص اور حوث کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ گو کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر دل کا فوکس اسی برائی پر ہوگا، یہ نہیں دیکھے گا کہ میں مکھی کا مزاج بن رہا ہوں، کہ جہاں مکھی کو گندگی نظر آتی ہے ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی پہ نہیں بیٹھے گا، مگر گو اور پاخانے پہ جا کے مکھی ضرور بیٹھے گی۔ کہ اپنا مزاج نہیں دیکھے گا کہ میں گندگی کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اس کو دوسروں کے مزاج میں گندگی ہی نظر آئے گی۔ جب دوسروں کی طرف انگلی کرے گا تو اپنی طرف 4 انگلیاں آئیں گی، جب دوسروں کی ایک برائی بیان کرے گا تو اپنی 4 برائیاں خود اپنے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر کے پاک ہوں، ہم اللہ کا ذکر۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اعمال کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے، اور یہاں اعمال کرنے میں بوریت ہوتی ہے، یہاں اعمال کرنے کے اندر دل تنگ ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے دل پریشان ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جس کو تباہ کر دیا موبائل نے۔ ایک نوجوان طالب علم تھے، مجھے تھوڑا سا اس پہ غصہ تھا، میں نے کہا ہم بھی کتنا وقت موبائل کو دیا؟ تو سر جھکایا، بڑا صاحب دل طالب علم ہے، سر جھکایا، کہنے لگا حضرت موبائل کو صرف وقت نہیں دیا، ایمان بھی دے دیا، یقین بھی دے دیا، ذوق عبادت بھی دے دیا، ذوق سجدہ بھی دے دیا۔ سجدے میں جو اللہ کے حضور رویا کرتے تھے وہ بھی موبائل کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
والعاجز من اتبعه وتمنى على اللہ، سمجھدار وہ ہے من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہ جو اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے، اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اپنا موبائل جو ہے استعمال کم کرو، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت ہم موبائل کا استعمال اگر جائز مقاصد کے لیے کریں تو یہ ترقی کا بہت بڑا راستہ ہے، تو کیا ہمیں ایسی ترغیب نہیں دینی چاہیے کہ موبائل کو مثبت استعمال کرو؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہاں بالکل بالکل یہ ترغیب دینی چاہیے، لیکن جب وہ ترغیب ہوتی ہے تو تب وہ ترغیب ہوتی ہے۔ جب ہم یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ موبائل بند کرو تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ وہ ترغیب بھی میں دیتا ہوں مگر ہر کسی کو نہیں دیتا، ہر کسی کو ہرگز نہیں دیتا کہ جی موبائل آپ استعمال کریں۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب صاحب کا ہاتھ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، جب صاحب واٹس ایپ کھولتے ہیں اور وہاں سے فیس بک پہ جاتے ہیں، وہاں سے انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے 4 گھنٹے گزر گئے، پتہ چلتا ہے رات کے 2 بج گئے تھے۔ کیوں؟ اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے ہاتھ پہ قابو نہیں ہے، اپنے دماغ پہ قابو نہیں ہے، اپنی سوچ پر قدرت نہیں ہے، اپنی سوچ کسی اور کے حوالے ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا کانوا 7 سنین، 7 سال کے بچے ہوں تو نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اتنی سختی کرو کہ ان کو مارو، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان کا نفس اس کے قابو میں آتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے چوری کرتا ہے، فلاں آدمی ہے برا کام کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا نماز پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں نماز تو پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکے گی، اس کی نماز اس کو فحشکاری سے روکے گی۔ اب مسئلہ ہے کہ نماز کے 2 نفل زیادہ پڑھنے سے دل تنگ ہونے لگتا ہے، سنت غیر موقدہ سامنے آتی تو پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہمارے حج کے سفر میں ایک ساتھی تھے عبدالواحد بھائی، کینیڈا میں J.Dot کے وہ مینیجر ہیں، سب سٹورز کے بڑے ہیں، کہنے لگے کہ کسی نے مجھ سے مسئلہ وہاں پوچھا تو اس کی گنجائش ہے، میں نے کہا جی گنجائش تو ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا بھی ضرور کہیے، مسئلے کے بارے میں نہ ہو۔ نہیں میں عالم نہیں ہوں تو مسئلے کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، لیکن کسی اور چیز کے بارے میں کہوں گا۔ کہنے لگے میں گاڑی خرید رہا تھا تو گاڑی کے کہنے لگے جو وہاں پہ گاڑی تھی تو گاڑی کے اندر بالکل برانڈ نیو گاڑی تھی تو اس میں 3-4 لکیریں لگی ہوئی تھیں، تو اور پھر اس کے جو سیٹ کور تھا تو ایک جگہ سے سیٹ کور پھٹا ہوا تھا، یعنی جو شاپر چڑھے ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر وہ اتار نہیں ہوتے، تو وہ پھٹا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بھی یہ تو مجھے نہیں چلے گی، مجھے تو یہ نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے جی سر آپ یہ لے لیں تو ہم اتنی رعایت کر لیں، تو میں نے وہ نہیں لی۔ کہنے لگے جب دنیاوی چیز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹائر بھی ایسے ہونے چاہیے، سن روف ایسا ہونا چاہیے، شیشے اس کے ایسے ہونے چاہیے، وہاں پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو فوراً جی چل جائے گا نا، گناہ تو نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہاں ہم دین کو کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہمیں ٹھاٹ اور باٹ کو ہم نے اتنی ویلیو دی ہوئی ہے کہ ہم جیسے ہی اس ٹھاٹ باٹ سے نکلتے ہیں تو کمفرٹ زون ہمارا ختم ہوتا ہے اور ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ہم وہ کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دین کے لیے تو ہم کمفرٹ زون چھوڑنے کو بالکل تیار ہیں، مگر دنیا کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں کہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ مناجات مقبول ایک کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے صرف 10 منٹ ہوتے ہیں، صرف 15 منٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے مسجد والوں سے کہا کہ 5 منٹ پہلے کیوں نہیں آتے؟ 2 منٹ پہلے مسجد بھرے گی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کہ اذان ہوئی ہے، اذان کے فوراً بعد مسجد میں آؤ گئی، کیوں گھر میں کیوں بیٹھنا ہے؟
اما عائشہ فرماتی ہیں، حضرات علماء نے لکھا ہے اس روایت میں حضرت عائشہ کی عظمت ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جاتی تھی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھول جاتے تھے اور ہم اللہ کے نبی کو بھول جاتے تھے۔ اذان ہوتے ہی اللہ کے نبی ہمیں بھول جاتے تھے اور ہم اللہ کے نبی کو بھول جاتے تھے۔ فقہا نے لکھا اللہ کے نبی کا تو بھول جانا ایک طبعی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو اس مقام پہ ہوتے تھے۔ حضرت علی فرماتے جب وضو فرماتے تھے تو جسم کانپنے لگتا تھا۔ ہم وضو کرتے وقت بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، وضو کے بعد بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری فکریں اس طرف متوجہ نہیں ہوتی، ہماری سوچ کا زاویہ اس طرف نہیں جا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں نہ نماز راسخ ہو پاتی ہے، نہ نماز زور لگا پاتی ہے۔ دیکھیں، ایک پاؤں سے ایک زمین پہ لکیر لگائی جائے اور ایک ہل کے ذریعے لکیر لگائی جائے تو ہل زمین کو کھود کے رکھ دے گا اور پاؤں صرف نشان بنائے گا زمین کے اوپر۔ ہماری نماز تو ہمارے دلوں پہ نشان بھی نہیں بناتی، ہمارا ذکر ہمارے دلوں پہ نشان بھی نہیں بناتا۔ کیوں نہیں بناتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ نماز میں وہ تاثیر نہیں ہے، نماز میں وہ تاثیر ہے، ہم تاثیر کا ڈھکن ہی نہیں کھولتے، ہم تاثیر کو چکھتے ہی نہیں ہیں، ہماری اپنی ناک بند ہوئی پڑی ہے گناہوں کی وجہ۔ حضرت والا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اشرف المدارس بن رہا تھا تو چھت پہ گئے تو ٹھنڈی ٹھنڈی زبردست ہوا چل رہی تھی، پھر نیچے خانقاہ تشریف لے کر گئے تو کہا اے سی چلاؤ، تو پوچھا میر صاحب اے سی کیوں چلا رہے ہیں؟ کہا حضرت گرمی ہے اس لیے اے سی چلا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چھت کے اوپر تو ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، یہاں پہ کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں۔ حضرت یہ تو اندر ہے۔ میں میر صاحب سن لو، یہ دیوار آ گئی، اس دیوار نے ہوا کو روک لیا، اس دیوار نے ہوا کو روک۔ ایسے ہی ہمارے درمیان جب گناہوں کی آڑ آ جاتی ہے تو نمازوں کے آثار ہمارے پاس پہنچ نہیں پاتے۔ ہم گناہ کا اے سی چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید سکون ہو جائے، گناہ کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کچھ تسلی مل جائے، مگر وہ تسلی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ گناہ کرنے سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، گناہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، ایک ماں ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ ڈائس سے کھیل رہا تھا، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اس کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سمجھایا بیٹا یہ خدا نہ خواستہ آپ کے منہ میں چلا گیا، حلق میں پھنس جاتے، کتنے بچے فوت ہوئے، ہم نے خود دیکھا، بچے گاجر کھا رہے ہیں، گاجر حلق میں پھنس گئی اور اسی سے فوت ہو گیا، سانس بند ہو گئی۔ اس کو سمجھایا، اس نے باہر پھینک دیا۔ یہ ماں بچے کی دشمن تھی کہ اس کو ڈائس باہر پھینکوایا۔ ماں کا دل نہیں چاہتا میرا بچہ کھیلے۔ ماں درارا مہر منا موختن چوں بود شمع کے من مروختن۔ ماؤں کی محبت تو اللہ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اتنی بڑی کائنات ہے اور انسان کتنے برسوں سے اس نے ہوائی جہاز بنایا، خلائی شٹل بنائی، خلائی شٹل بناتے زمین سے لے کے مریخ تک جو فاصلہ طے ہوا ہے وہ 25 سالوں میں طے ہوا ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ۔ ابھی کچھ ٹیکنالوجی آئی ہے تو کچھ جلدی فاصلے طے کیے ہیں، کم از کم 10 سال کا فاصلہ ہے، آسمان بھی اس سے اوپر ہے۔ لیکن جنات کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ آسمانوں تک فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، یہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی بات سننے والے ہوتے ہیں۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ایک شہاب الثاقب ان کے پیچھے لگ جاتا ہے
جو ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پابند کیا کہ جنات کو اوپر نہیں آنے دینا، تو جنات بھاگے ہیں اور وہ پوری زمین میں تلاش کرنا شروع کیا، اور عراق کے ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے کچھ جنات تھے، وہ جنات وادی نخلا میں پہنچے۔ وادی نخلا جو جنت المعلی مکہ کا قبرستان ہے، اس کے پاس وادی نخلا تھی۔ وادی نخلا، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر فرشتوں جنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید سنا اور پھر آپ پہ ایمان لایا۔ تو جنات بڑے آسمان پہ اوپر جایا کرتے تھے اور جایا کرتے ہیں۔ یہ جنات کو اللہ نے اتنی طاقت دی۔ یہاں کا یا معشر الجن، پہلے کا جنات کو، کیونکہ انسان علم میں زیادہ ہے، جنات تیزی میں زیادہ ہے۔ انسان کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ حواس خمسہ کے ساتھ بھی ہے، وحی الہی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور جنات کا علم حواس خمسہ میں بہت کم ہے۔ تو اللہ نے انسان کو علم زیادہ دیا ہے اور جنات کو تیزی اور طاقت زیادہ دی ہے۔ تو جب جنات ہے تو یا معشر الجن والانس، اے انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار، زمین آسمان کے جو میں نے کنارے بنائے ہیں، ان اقطار، ان کناروں سے نکل کے دکھاؤ۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے، اس کائنات کی گہرائیوں کو پار نہیں کر سکتے، اس کے اطراف کو تم پار نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی کائنات ہے کہ تم پوری کائنات مل کر اس کے اطراف سے پار نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ اس کائنات کا ایک بالکل چھوٹا سا جز ہیں، نہ صرف یہ کہ جز ہیں بلکہ اتنا چھوٹا جز ہیں کہ جو ہر اعتبار سے ناقص، اپنے علم میں ناقص، دیکھنے میں ناقص۔ اور علم بھی کیسا ہے؟ علم ایسا ہے کہ کان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے نہیں ہوتا، زبان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، دل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، پاؤں سے جو انسان چل سکتا ہے سر کے ذریعے سے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ علم اتنا کچا ہے کہ کچھ عرصے بعد کسی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کسی کے کان کو آلہ لگ جاتا ہے، کسی کو رات کو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہے، خوشی ہے تو دماغ زیادہ کام نہیں کرے گا، غم ہے تو بھی دماغ کام نہیں کرے گا، دکھ ہے تب بھی دماغ کام نہیں کرے گا۔ اتنا ناقص ہے انسان، اور اللہ وراء الورا اتنی بڑی ذات، اتنی علیم و خبیر اور اتنی بڑی عظیم الشان ذات، جب ہم اپنی معلومات کا، اپنی ضروریات کے علم کے اندر بھی کچے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ سالن چاہیے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تیرے لیے نمک خطرناک ہے، خبردار مت کھانا۔ ہمیں دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کا، ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھاؤ گے تو مرو گے، میٹھا کھاؤ گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہمیں اپنی ضروریات کا ہی نہیں پتہ، حالانکہ انسان علم میں جنات سے اوپر ہے، کائنات میں انسان سے زیادہ عالم کوئی بھی نہیں، لیکن انسان اپنے علم میں اس قدر ناقص ہے۔ تو جب اپنی ضروریات کے علم میں اتنا ناقص ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں کیا علم رکھے گا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائیں گے۔ سر جھکانے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اتباع و تابعداری کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، عشق و محبت کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے میری ماں کس بات سے خوش ہوتی ہے، مگر وہ منہ بناتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے، وہ روتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے، وہ نخرے کرتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے، وہ روٹھتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا تم مجھے جان نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ارے نظریں اس کو جانچ نہیں سکتی، پہنچ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نظروں کے پیچھے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ اتنا عظیم و کبیر ہے تو تمہارا کام صرف اس کے سامنے جھکنا، تمہارا کام صرف اس سے محبت کرنا، اس کی اتباع و تابعداری کرنا۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ تو دوستو ہمارے سامنے جو حجاب ہے وہ ہمارے گناہوں کا حجاب ہے، جو ہمیں اللہ سے دور کیے دیتا ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں آنے دیتا، جو ہمیں مصلوں پہ بیٹھنے نہیں دیتا، جو ہمارے آنسوؤں کو روکے ہوئے ہے، جو ہمارے دل کو اللہ کے سامنے تڑپنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو اپنے آپ کو محبوس کریں مصلے کے اوپر، اپنے آپ کو اعمال کے اوپر لگائیں، اپنے آپ کو کوششوں اور کاوشوں کے اوپر لگائیں کہ ہم نے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، تقویٰ 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 تقویٰ۔ قرآن مجید میں اتنے مقامات پہ ہے کہ 70 مرتبے تو حکم دیا اتقوا اللہ، 450 مرتبے تقوی کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ تقوی والے، یہ لوگ تقوی والے۔ تقوی دو چیزوں کا نام ہے، امتثال امر اور ترک نواہی، یہ دو چیزیں ہیں۔ تقوی کن چیزوں کا نام ہے جی؟ دو، امتثال اوامر اور ترک نواہی۔ امتثال اوامر، جو احکامات ہمیں ملے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، نماز فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ واجب ہے اس کو ادا کرنا ہے، اللہ کے حضور روزہ رکھنا ہے اس کو ادا کرنا ہے، تلاوت قرآن و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کچھ قرآن کو وقت دینا، کسی سے وعدہ کرنا ہے تو اس کی پاسداری کرنی ہے، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اس کو نبھانا ہے، اپنی زبان سے کسی کی ذات کو تکلیف نہیں دینی، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ نظر خراب ہے تو نظر کی حفاظت کریں، کان خراب ہے تو کان کی حفاظت کریں کہ موسیقی سننا تو کوئی گناہ رہا ہی نہیں، تصویریں دیکھنا تو کوئی گناہ رہا ہی نہیں ہے، ویڈیوز دیکھنا تو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جناب ویڈیو ہے اور دیکھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ حدیث میں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات فرمائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ شوہر اپنی بیوی کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کو دکھا رہی تو دیکھو اس کے کپڑے کتنے زبردست ہیں، میں نے بھی لینے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ یغیرہ بیدہ ہو رہا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے کہ آؤ دونوں مل کے فلم دیکھتے ہیں، آؤ دونوں مل کے ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور نہ وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے نہ یہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، کہ گناہ کا گناہ ہونا اتنا خفیف ہو گیا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے گناہ کر کے ہم ڈکار بھی نہیں لے رہے۔ زہر وہ برا ہوتا ہے، ایک تو زہر کھایا، حکیم اجمل خان نے ایک آدمی کو دیکھا، پہلے لوگ بڑے حکیم ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، کسی شخص کو دیکھا تو اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے اور اس کے پاس سے جو مہک آ رہی ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو گولیاں لے کے جا رہا ہے یہ زہر کھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ حکیم اجمل خان کو اس کے شاگرد نے کہا اس کو روکنے کا، نہیں روکو۔ وہ دیوار کے پیچھے گیا اور گولیاں کھائیں، جب وہ باہر نکلا تو ماتھے پہ پسینے تھے اور کچھ الٹی کی کیفیت اس کی ہو رہی تھی، تو حکیم اجمل خان نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہ نہیں آپ کو نہیں جانتا، کہ میں حکیم اجمل خان ہوں۔ آپ میں اتنے بڑے آدمی، کاش کیا مجھے مل جاتے، میں تو مرنے والا ہوں۔ کہا ہاں میں نے دیکھ لیا تھا تجھے، تیرے ماتھے سے پہچان لیا تھا کہ تو خودکشی کرنے جا رہا ہے، وہ تیرے جیب میں جو بدبودار گولیاں تھی وہ چوہوں کو مارنے والا زہر تھا، وہ سنکھیا ہی تیرا علاج تھا، وہ تو نے زہر کھا لیا ہے، اب اس سے زیادہ مت کھانا، اگر زیادہ کھائے گا تو واقعی مر جائے گا، اس سنکھیا کا تیرا علاج ہے۔ کوئی حکیم علاج اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے زہر تجھے کیسے دے، اگر تم مر گیا تو پھر کیسے ہوگا، لیکن اب تو بچ جائے گا، لیکن دوبارہ مت کھانا، دوبارہ مت کھانا، یہ زہر تیرا علاج بن گیا ہے۔ تو پہلے لوگ بڑے حکیم تھے کہ
زہر، اور جب سے صحت مند آدمی زہر کھا لے گا تو مرے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو جب زہر ہضم ہو جائے تو اندر انتڑیاں کاٹ دیتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ اور جب زہر ہضم نہیں ہوتا تو الٹیاں آتی ہیں۔ تو اس کو الٹیاں آئیں تو اندر جو زہریلا مادہ جمع تھا اس زہر کے ساتھ سارا کا سارا نکل گیا۔ کہ اب دوبارہ مت کھانا، اب کوئی اندر زہریلا مادہ نہیں ہے، یہ زہر ہضم ہو جائے گا تو انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب گناہ کا زہر ہضم ہونے لگتا ہے تو اندر ایمان کی انتڑیاں کٹ جاتی ہیں، گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا، اللہ کو ناراض کیے بغیر نیند نہیں آتی، اللہ سے مانگے بغیر نیندیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ پہلے دیکھتے تھے ہمارے بزرگ بستر پہ بیٹھتے تھے اور کافی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ کون بزرگ؟ داڑھی منڈے ہوئے گناہ گار آدمی ہیں، نمازی پرہیز، بس کبھی پڑھ لیے تو کبھی نہیں پڑھا، لیکن رات سونے سے پہلے وہ اللہ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے، دعا کر کے سوتے تھے، ہاتھ منہ دھو کے سوتے تھے۔ اور آج نیک نیک لوگوں کا معاملہ ہے کہ کوئی سنت عمل نہیں، سونے سے پہلے کوئی سنت طریقہ نہیں ہے سونے کا، کوئی سونے اٹھنے جاگنے کا سنت طریقہ نہیں ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھنا ہے، کچھ اللہ سے مناجات کرنی ہے۔ کہ وہ گناہ اتنا سر پہ سوار ہو چکا ہے کہ سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، سنتیں ترک کیے ہوئے کوئی زمانہ گزر جاتا ہے، مسواک چھوڑے ہوئے زمانہ گزر گیا، اور سنت کے مطابق سوئے ہوئے زمانہ سے چپل پہننا ہے سنت کے مطابق پہننا، کرتا پہننا ہے سنت کے مطابق اتارنا ہے، سنت کے مطابق اتارنا، شلوار پہننی ہے سنت کے مطابق پہننی، اتارنی ہے تو پہلے بایاں اتارے پھر دایاں اتارے، پہننا ہے تو پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عکس ہمارے دماغ میں موجود ہونا چاہیے، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام میں، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، یہ مومن کی زندگی ہے۔ جب مومن اس زندگی کو اپناتا ہے تو پھر اللہ کا تعلق بھی بنتا ہے، اللہ کے تعلق میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی ہے، اس میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے ایسے اعمال تھے جس کی دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائیں، دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ ایک تو بڑی اہم دعا، چلے ایک بتا دیتا ہوں، سب کو آتی ہے، سب کو پتہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ، ایک بندہ اذان دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہ سارے ذرات، وہ مٹی، وہ پتے، وہ درخت، وہ حجر، وہ شجر، سب اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اذان دینے والے کی آواز جتنی دور تک، کروڑوں پتھر ہیں جو اس کو کروڑوں مٹی کے ذرات ہیں جو اس کی آواز سن رہے ہیں، قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اتنی گواہیاں بن کے آئیں گی، اتنی گواہیاں بن کے آئیں گی۔ ایک گھر کی کنسٹرکشن کے اندر سیمنٹ کتنا لگتا ہے، اور 1 کلو سیمنٹ کے اندر کتنے ذرے ہوتے ہیں؟ یہ کروڑوں ذرے، اور یہ لوہے کے اندر لگے ہوئے مالیکیولز، یہ کروڑوں مؤذن کی اذان کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہمیں یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ سارے تو مؤذن نہیں بن سکتے۔ آپ نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، اس طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، جیسے مؤذن کہتا ہے تم اس کے ساتھ کہو۔ یا مسئلہ تو مولوی صاحب، اذان ہو رہی ہے، فون کال سننا جائز ہے؟ اللہ کے بندے جائز ہے، لیکن اذان کا جواب دے دو تو کیا اماں مر رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ یہاں ہمیں ساری گنجائشیں چاہیے۔ کبھی توجہ سے اذان سنیں، اس لیے مولوی ترقی اتنی لمبی لمبی اذانیں دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، کیا ہو گیا اگر 4 منٹ تم نے اذان سن لی؟ دوسرے گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 1 منٹ اذان لمبی ہوگی تو مولوی صاحب پہ اعتراض اور فتوے لینا شروع کر۔ لمبی اذان دینے والے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو قولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جیسے کہتے ہیں ویسے کہو، پھر کہو، پھر کیا کرو؟
جب اذان مکمل ہو تو پھر مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول المؤذن، ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی کیا کہو؟ اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو قولوا اللہ اکبر، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو قولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو قولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وإذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله۔ اور پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر درود ایک بار پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے لیے مقام محمود، پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کرو، کہ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے اور مقام محمود کی دعا کرتا ہے تو میں اس کی شفاعت کروں گا، فقل حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیجیے، مقام رفیع دیجیے، والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، بیہقی کی روایت ہے، بخاری کی روایت یہاں تک ہے اور ابو داؤد کی روایت یہاں تک ہے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ یہاں تک بخاری کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، لیکن بیہقی کی صحیح روایت ہے انک لا تخلف الميعاد، یہ جو ہم درجت الرفیع، بعض حضرات نے حواشی میں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ کا ترجمہ لکھا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو دعا میں شامل کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان الفاظ کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ تو جو شخص یہ کہہ دیتا ہے، جو شخص یہ پڑھ لیتا تو فقد حلت لہو، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی۔ اتنی بڑی بات، ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر، ایک چھوٹے سے معاملہ، کتنے منٹ کا، 2-3 منٹ کا ایک معاملہ ہے، اتنے چھوٹے سے عمل پہ اللہ کا اتنا تقرب ہے، تو نماز اگر سنت کے مطابق اللہ کے نبی کی نقل میں پڑھے گا تو کتنا تقرب ہوگا۔ تو ان اعمال کی کوشش کرنی ہے، ان اعمال کی میں یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں، بار بار تکرار اسی لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے عمل میں آئے، بار بار ضرب لگنے سے کیل اندر جاتا ہے، کیل پہ چوٹ پڑتی ہے تو اندر جاتا ہے، پھر چوٹ پڑتی ہے اندر جاتا ہے، پھر چوٹ پڑتی ہے، تو بار بار تذکرہ بھی اسی لیے کرتا ہوں تاکہ یہ معلومات ہمارے معمولات میں شامل ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے والا اور گناہوں سے بچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔